اگلی چیز آپ مجھ سے چھٹیوں کا پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ NCOC کی میٹنگ آج ہوئی ہے. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور، پنجاب کے میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرابلم لاہور تک ہے. اور لاہور کا میں اس میں یہ بتاؤں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکاز آف آبویسلی دا پاپولیشن کی وجہ سے ہے. پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے، اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں، جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے. وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے. اسکولوں میں تو ہم 85% سے اوپر جا چکے ہیں ویکسینیشن بچوں کی، اور 100% ٹیچرز کی ویکسینیشن پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ہو چکی ہے. سو ویکسینیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں. مگر جو پرابلم ہے، جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا، ہمیں کسی اور ایکٹیویٹی سے کرونا ہو گیا، ساری فیملیز کو ہو گیا. تو ہمیں سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ سکولز میں تو ہم ماسک بھی مینڈیٹوری ہے، ماسک کے بغیر بچوں کا سکول میں آنا الاؤڈ نہیں ہے. دوسری چیز میرے خیال سے ویکسینیشن ہم نے ایک زبردست لیول پہ جا کے کی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے. جو ریڈ کیمپین ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور بڑے شہروں میں اور باقی سب جگہوں پہ آئی تھنک وی ہیو ڈن اے ریئلی گڈ جاب. اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ انہوں نے زبردست کام کیا اس کے اوپر. اور اس لیے میرے خیال سے جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. سو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اگلے 24 گھنٹے کے اندر آئے گا. جی جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز 50% والی پہ، جی 50% ایک دن 50% دوسرے پہ. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ ویکسینیشن کے بغیر بچے اب اسکولوں میں الاؤڈ نہیں ہیں. سو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سیویئر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے گا. باقی چیزوں کو ہمیں ذرا زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک ہمیں ماسک کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ ماسک مینڈیٹوری کیا جائے ہر جگہ پہ. سو آپ کی اپنی رائے کہ آپ کی اسکولوں کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، مختلف تجاویز آپ نے بتا دی، اپنی رائے کے بارے میں دیکھیں میری اپنی رائے ہمیشہ آپ کو پتا کیا رہی ہے کہ اسکول کھولنے کی رہی ہے، کیونکہ آئی تھنک سب چیزیں بند ہو جائیں تو پھر اسکولوں کے پاس جانا چاہیے. جتنا ہمارے بچوں کا نقصان پچھلے 2 سال میں ہو چکا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکور کرتے کرتے ہمیں کچھ سال لگ جائیں گے. میرے خیال سے جب تک سب کچھ بند نہ ہو جائے تب تک میرے خیال سے اسکولوں پہ نہیں آنا چاہیے. اور اس طرح تبھی آج NCOC کی میٹنگ میں بھی بڑا یہ پلیزنٹ ماحول تھا کہ سب اسکولوں کی طرف سب سے آخر میں آ رہے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں، ایک کہ کتنا لاس ہو چکا ہے بچوں کا، اور دوسرا کہ ویکسینیشن کتنی زبردست ہوئی ہے پنجاب کے اندر. سو اس لیے میرے خیال سے سب اسکول کو بند کرنے کی طرف میرے خیال سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اسکول بند کرنے کی. ہوتا نہیں ہے اور آپ چھٹیاں دے دیتے ہیں، وہی نظام پچھلا چلتا آ رہا ہے. 5 جنوری سے موسم سرما شروع ہوتا ہے، آپ کی چھٹیاں جو 3 جنوری کو ختم ہو جاتی. کیوں اس نظام کو آپ چینج کیوں نہیں کرتے محکمہ موسمیات کے ساتھ میں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لیٹلی شروع ہوا ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح. ٹھیک ہے جی، یہ لیٹلی شروع ہوا ہے، اور میں آپ کی بات سے بالکل کچھ لیول تک اگری کرتا ہوں، کیونکہ وہ ٹیمپریچرز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اب جنوری کے اینڈ میں اگر اتنی ہی ٹھنڈ ہوئی تو پھر ہم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسکول اب دوبارہ بند کرتے ہیں. ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک کیلنڈر بن جاتا ہے جب، تو اس کو جو ڈسٹرب کرنا ہے نا باری باری، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ اتنا سلیبس اس ٹائم میں پڑھانا ہے، اتنا سلیبس اس ٹائم میں پڑھانا ہے، اس ٹائم پہ ایگزام ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو موو کر سکیں. مگر میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہمیں کیلنڈر کو تھوڑا سا شفٹ اوپر نیچے کرنا پڑے گا. پہلے باقی چیزیں بند ہو پھر اسکول بند ہو، لیکن یہاں پر ہوتا ہر بار یہ ہے کہ اسکول جو ہے وہ اینڈ پہ جا کے بند کرنے کی بجائے پہلے کیے جاتے ہیں اور باقی نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس چیز پر
तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हैं। दूसरा एक सवाल ये ले लें कि 95 ममालिक के अंदर ओमिक्रॉन फैल चुका था, माननीय ये कह रहे थे कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने ये दावे भी किए कि हमने इक़दामात कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन जो है वो फैल चुका है, स्पेशली लाहौर के अंदर इसके बहुत केसेस हैं। तो क्या समझते हैं कि ये कोई हुकूमती नाकामी थी कि हमें पता होने के बावजूद भी हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सके? देखें, आपके पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं कि ऐसे होता रहा है कि स्कूल्स, क्योंकि स्कूल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जब आप मेजर एक्टिविटी, जो कि नंबर 1 एक्टिविटी वो स्कूल्स की है, जहाँ पे पंजाब के अंदर 1.25 करोड़ 2 करोड़ बच्चे स्कूलों के, क्योंकि वो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी इसलिए उसको पहले बंद करना पड़ा, क्योंकि सीरियसनेस बहुत ज़्यादा थी, वैक्सीनेशन उतनी नहीं थी। मगर आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि आप आज की अगर एग्जाम्पल लेना, जो मीटिंग हुई है अभी सुबह, स्कूल वॉज द लास्ट थिंग, कि स्कूल को बंद करने की किसी ने बात ही नहीं की, बंद करने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। जो 12 से नीचे बच्चे हैं, 12 साल की उम्र से नीचे बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं है तो उनको शायद स्टैगर कर दिया जाए, मगर जो वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। सो ये पहली दफा हुआ है, और इसमें ये 2 वजह थी। नंबर 1, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और वैक्सीनेशन कम थी। अब वो दोनों चीजें जो है, वैक्सीनेशन इतनी हुकूमत ने बढ़ा दी है और 250 अरब रुपए की वैक्सीनेशन हुकूमत ने लगाई है। सो हुकूमत ने जितना जबरदस्त चलाया, मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी हुकूमत ने वैक्सीनेशन और कोरोना को संभाला है, मेरे ख्याल से दुनिया उसकी गवाह है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात दूसरे सवाल से भी सवाल, कौन सा बना? ओमिक्रॉन से पहले। ओमिक्रॉन का देखें, ओमिक्रॉन तो आना ही आना था। इतना पहले या दूसरे या तीसरे स्ट्रेन के आए थे। अब आप देखें कि हॉस्पिटल्स पे उस तरह प्रेशर नहीं जिस तरह पहले था, क्योंकि वैक्सीनेशन लोगों की गई। वैक्सीनेशन का यह फायदा हुआ कि जो इफेक्ट्स हैं वो कम है। सो इसलिए आना तो था। देखें, आप इस चीज से नहीं कह सकते कि नहीं जी हम बिल्कुल लॉक करके मुल्क को बैठ जाएं कि कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा या कुछ होगा नहीं। जो इस तरह के स्ट्रेन्स हैं वो तो आएंगे, सिर्फ वैक्सीनेशन से ये चीजें ठीक होंगी। दैट इज द ओनली थिंग। डॉक्टर साहब, आपने बता दें, आपने हमेशा अवामी इशू की बात की है। सुनने में ये आया था कि एक मीटिंग में वज़ीर आला की जानब से आपको सदर किया गया, उसके बाद बिल्कुल आप खामोश हो गए, ना आपने हल्के की बात ना अवामी इशू की बात की। अगर आप वज़ीर आला पंजाब होते तो ये मरी इशू हो जाता इस तरह के खाने में? देखें, मुझे इस तरह की कोई स्टोरी का पता नहीं है, और आपको पता है कि मैं ज्यादा मीडिया पे इसलिए नहीं आता जब तक जरूरी बात ना करनी हो, कोई जरूरी चीज ना हो। जिस तरह जिस चीज पे आज मैंने बात किया, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी चीज थी कोई नहीं। और प्लस हम फोकस कर रहे हैं स्कूलों के ऊपर, हम फोकस कर रहे हैं कि जो चीजें पिछले 2 साल में जितना नुकसान हुआ है उसको मेकअप किया जाए और किस तरह किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता आगे और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके साथ किस तरह डील हमने करना है।